آپ کی اب حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی KPK کے اندر، عوام نے وہاں پہ آپ کو ایک بار پھر سے منتخب کیا ہے. اب کیا حکومت، وہ حکومت جس کو شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں صوبہ اور وفاق کیسے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ رکھ سکیں گے، لیکن جب گنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، پھر محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کی ملاقات ہو گئی چیف منسٹر سے، تو اس کے بعد کچھ چیزیں بہتری کی طرف یا ایٹ لیسٹ تھوڑی سٹیبل نظر آئیں، یا CM لگے کہ وہ خواہاں ہیں ایک اچھے ریلیشن شپ کے وفاق کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو کیا اب وہ حکومت، صوبے کی حکومت، KPK کی حکومت بھی اس احتجاج میں وفاق کے خلاف شامل ہوگی؟ کیا ہمیں خود یہ حکومت سڑکوں پر احتجاج کرتی نظر آئے گی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں ساتھ، ایک ہے پولیٹیکل، ایک ہے گورنمنٹ. یہ پارٹی کا فیصلہ شروع دن سے علی امین کو بتایا گیا تھا کہ جی آپ اپنے گورنمنٹ ریلیشن شپ کیسے آپ نے رکھنے ہیں. آپ نے صوبے کے حقوق کے لیے وزیر اعظم سے بھی ملنا ہے، وفاقی وزراء سے بھی ملنا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ اپنا لائحان رکھنا ہے جو صوبے کے حقوق کے حوالے سے ہوں گے، اور جو پولیٹیکل ہمارے جو سیاسی وہ ہیں اس میں کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اور اگر وہ ملاقات بھی کی ہے تو وہ حکومت کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 86% جو ہمارا بجٹ ہے وہ وفاق سے آتا ہے، وہاں سے ہو کر آتا ہے. ہمارے جتنے بھی جو ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہوتا ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ہوتا ہے، بجلی اینڈ گیس کا ہوتا ہے، یہ سارا جو ہے وفاق سے ہمیں ہو کر آتا ہے، اور اسی پہ ہم یہ گورنمنٹ چلتی ہے. تو اس حوالے سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس ناجائز حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی نا. تو اس حوالے سے ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بات کریں گے، صوبے کے حق کے لیے بات کریں گے، تو وہ ہم کرتے رہیں گے. تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گی آپ کی حکومت، KPK حکومت سڑکوں پہ نہیں آئے گی؟ نہیں دیکھیں حکومت کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں جو پولیٹیکل، ہماری بہت بڑی پارٹی ہے الحمدللہ، بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے ہمارے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ہے ہی بہت بڑی، لیکن پنجاب میں بھی ہے، اور سندھ اور بلوچستان میں بھی ہے. آپ نے دیکھا پشین کا جلسہ، اس کے باوجود کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے تھے اسلام آباد چڑھائی کرنے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت نہیں آئے گی سڑکوں پہ؟ نہیں دیکھیں وہ چڑھائی کی بات نہیں تھی، اس میں بھی تھا، ڈیفینیٹلی میں انفارمیشن منسٹر تھا. وہ چڑھائی والی بات نہیں تھی، وہ ہم جا رہے تھے، وہاں پہ جلسہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ وہاں جائیں، اس جلسے میں شریک ہو عمران خان کے جو انہوں نے کال دی تھی. لیکن اس سے جو چیز بنائی گئی کہ جی اٹک پار نہیں جا سکتے آپ، وزیر اعلیٰ بھی نہیں جا سکتا، تو یہ تو ایک غیر قانونی عمل تھا جو انہوں نے کیا، اور اس غیر قانونی عمل کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا. لیکن یہ دیکھیں ہمارے لیے حکومت اس وقت اتنی اہم نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی بھی اہم نہیں ہے اور دوسری بھی نہیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم عوام کے آئینی، قانونی، ان کے کیسے ان کا تحفظ کریں، اور ملک کا آئین کو کیسے بچائیں جو اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، کہتے ہیں جی یہ بڑھا چڑھا کر چیزوں کو پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اداروں میں تفریق آ رہی ہے. ہم کچھ بھی نہیں پیش کر رہے ہیں. لیکن شوکت یوسف صاحب آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو ہے، جو کہ اس وقت سیاسی لوگوں سے زیادہ ایک وکلا کی جماعت لگتی ہے، بہت زیادہ وکلا جو ہیں وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، اب ان کی بھی کچھ مختلف اوپینین نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی کچھ دراڑیں نظر آتی ہیں. شیر افضل مروت کی ایک الگ اوپینین آتی ہے، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ الگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسد کیسر، عمر ایوب ایک الگ ویو لینتھ پہ ہوتے ہیں. سو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے تمام لوگ بھی ان تمام چیزوں پہ متفق ہیں؟ انفیکٹ یہ تحریک کو لے کے بھی بیرسٹر گوہر کا ایک الگ موقف تھا کہ نہیں پارلیمان کے اندر کی سیاست کریں. نہیں دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کچھ حد تک، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلافات ہیں. ڈیفینیٹلی گوہر صاحب نئے پارٹی میں آئے تھے اور وکالت انہوں نے کی تھی. سیاسی تجربہ اور وکالت کا تجربہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھا ٹیکل کیا، سارے معاملات کو دیکھے، مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا دیا. عمر ایوب صاحب ہیں، شیر افضل مروت چونکہ جذباتی ہیں، میرا کلاس فیلو بھی ہے، وہ جذباتی رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پارٹی کو کافی سنبھالا دیا ہے اس مشکل وقت میں. تو کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو سیاسی لوگ سوچتے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بات درست ہونی چاہیے اور اس کو اسی طرح عمل ہونا چاہیے. وکیل جو ہیں وہ اب ظاہر ہے وکیل اور سیاستدان ایک ہی چیز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے سوچ میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اختلافات کی بات بالکل غلط ہے. ابھی آپ دیکھیں پشین کا جلسہ ہوا ہے، پشین کے جلسے میں ساری لیڈرشپ متفق ہے، اس کے بعد جو تحریک چلنے والی ہے اس پہ بھی متفق ہے. تو ایز سچ اس طرح پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے الحمدللہ. صرف یہی ظاہر ہے، دیکھیں عمران خان اس وقت جیل میں ہے،
اور پارٹی انہی کے نام پہ چلتی ہے. اگر کوئی اپنا دھڑا بناتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. دھڑا وہی ہوگا جو عمران خان کا ہوگا. ٹھیک ہے.